اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم موضع شہزادہ کانا نو لاہور میں سجادہ نشین پیر زاہد علی چشتی نظامی صاحب کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ بارگاہ نگینہ پیر سید عشرت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر جو موضع شہزادہ کانا نو میں موجود ہیں۔ ہم ان کے پاس حاضر خدمت ہوئے ہیں کہ اپنی کتاب راہ سلوک کے مسافر کے سلسلے میں ہماری یہ کوشش ہے شروع سے لے کر آج تک کہ اس کتاب کے ذریعے بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ راست پر لانے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی بات میرے ساتھ ساتھ دوسری دنیا کی بھی بہتری کے لیے ہم کام کر رہے ہیں۔ تو ہماری دعا ہے کہ ان جیسی ہستیاں ہمارے سروں پر ہمیشہ سلامت رہیں تاکہ بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ راست پر لایا جا سکے۔ اجازت ہو تو تھوڑی سی گفتگو کریں۔ جی بسم اللہ۔ بہت شکریہ۔ آپ کا پورا نام؟ جی الحمدللہ، میرا پورا نام سید زاہد علی شاہ چشتی نظامی، ماشاء اللہ۔ اور میرے والد کا نام سید صابر علی شاہ چشتی۔ صحیح۔ آپ کی تعلیم؟ میں نے عصری تعلیم جو حاصل کی وہ 1999 میں FSC کیا تھا میں نے، اور اس کے بعد مجھے یہاں کی جب ذمہ داری مجھے ملی تو پھر اس کے بعد میں نے دینی تعلیم کی طرف توجہ کری، ٹھیک، اور مختلف علماء سے میرا رابطہ رہا، مفتی صاحبان سے میرا رابطہ رہا، اور آج بھی ہے الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ تو کچھ مجھے مطالعے کا بہت زیادہ شوق ہے، ٹھیک، تو میں نے کتابیں جمع کی اور ان کو پڑھنا شروع کیا، مطالعہ شروع کیا۔ جہاں مجھے کوئی مشکل پیش آئی تو میں نے پھر علماء کرام کے ساتھ اپنے رابطے کو بحال رکھا، اور جہاں مشکل پیش آتی گئی ان سے رجوع کرتے رہے، ان سے رہنمائی لیتے رہے۔ تو الحمدللہ کہ دین کے معاملات میں علماء نے مجھے بہت کچھ سکھایا، بہت کچھ بتایا، اور اسی کے مطابق یہاں بیٹھ کر جو ہے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ یہاں پر بھی یہی ہو رہا ہے کہ ہم نے ہر ہفتے وار ایک محفل ہوتی ہے یہاں پر، جس میں ہم اپنے دوستوں کو جو بھی پیار کرنے والے لوگ ہیں یا محبت کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ گفتگو کی جاتی ہے۔ اس میں درس حدیث بھی ہوتا ہے، اس میں قرآن پاک کی آیت بھی پڑھی جاتی ہے، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کی اصلاح ہو جائے۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، تھوڑا سا خاندان پس منظر بتا دیں۔ ہمارا خاندانی پس منظر جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ یہ میرے دادا جان جو تھے، جب انڈیا اور پاکستان بنا تو انڈیا پاکستان بننے کے بعد میرے دادا جان وہاں سے ہجرت کر کے یہاں تشریف لے کر آئے۔ تو یہ جو ہیں جن کے مزار شریف پر آج ہم یہاں موجود ہیں، یہ میرے والد کے تایا جان ہیں، اور ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ تو انہوں نے اپنی زندگی میں تو بہت چھوٹا تھا جب انہوں نے مجھے میری والدہ سے مانگ لیا تھا، لیکن میں بیسیکلی میں کراچی میں رہتا رہا ہوں، وہیں میں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ جب آپ کا 1987 میں آپ نے پردہ فرمایا تو اس سے پہلے ایک دفعہ یہ کراچی تشریف لے کے گئے تھے، اور وہاں جا کے انہوں نے میری والدہ سے مجھے کہا کہ اسے اب بھیج دیا جائے وہاں، یعنی پنجاب میں بھیج دیا جائے۔ تو اس وقت میں چھوٹا تھا اور میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، تو کوئی اسباب ایسے نہ بن پائے کہ میں یہاں آتا۔ تو آپ کے زبان مبارک سے ایک الفاظ نکلا تھا وہاں، میری والدہ کو یہ دلہن کہا کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ دلہن یہ میرا ہے تو یہ خود ہی آ جائے گا۔ تو پھر کچھ معاملات ایسے بنے، تعلیم کے بعد میں جو ہے نا آٹومیٹکلی طور پر یہاں پر پہنچ گیا، اور میری رہائش یہیں پر ہی ہوئی۔ آپ کی ہماری جو دادی جان تھیں وہ اس وقت حیات تھیں، انہوں نے مجھے سینے سے لگایا، بہت پیار دیا، اور یہ جو دربار شریف جو اس وقت اس حالت میں موجود ہے یہ ایسا نہیں تھا۔
यहाँ आने के बाद मैंने इन बुज़ुर्गों की रहनुमाई से और अपनी दादी जान की दुआओं से, अपने वालिदैन की दुआओं से, कुछ दोस्तों के ताउन के साथ इस दरबार शरीफ की तामीर में हमने हिस्सा लिया और इसको काम किया। बेसिकली हम अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि आपका शजरा कहाँ मिलता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो बुज़ुर्गों ने हम तक बात पहुँचाई है उस हवाले से हमारा जो शजरा है वो सैयदना इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम तक हमारा शजरा पहुँचता है। कितनी नशिस्त? ये 8वें इमाम है। नहीं, नशिस्त आपका हमारी जो सिलसिला नशस्त कहाँ तक? है वो तकरीबन मेरे ख्याल में वो 30 के करीब जाके फिर वहाँ पहुँचेगी। अच्छा, एक मसला और भी हुआ कि दादा जान जब यहाँ रहते थे और इंडिया से तशरीफ़ लाए थे, तो यहाँ किसी ज़माने में एक इलाका है यहाँ गज्जू मक्का, तो वहाँ आपने रिहाइश की थी। तो वहाँ एक नहर भी है, वो नहर कह लें उसे या वो कोई रोही है, उसमें आया सैलाब, जिसकी वजह से इनका सारा सामान जो था ना वो उस सैलाब की नज़र हो गया। तो उसी में ही हमारा शजरा भी जो था वो उसी की नज़र हो गया। तो उसके बाद आपको पता है कि वो सादा ज़माना था, सादा लोग थे, तो जिसको पता था कि ये सैयद हैं तो उन्होंने तो इनके ऊपर कोई बात नहीं करी। और उसी हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जो यहाँ हमारे गांव के लोग हैं, हमारे मुताल्लिका लोग हैं, वो हमें इसी हवाले से जानते हैं कि ये सैयद हैं, और इस सैयद होने पर हमें आज भी फ़ख्र है। माशाअल्लाह। अच्छा जी, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं जी। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रा मुख्तसर जवाब दीजिए, सवालात ज़्यादा हैं। जी ठीक। रूहानियत किसे कहते हैं? जी, रूहानियत मुख्तलिफ़ लोगों के इस मामले पे मुख्तलिफ़ नज़रियात हैं। जी। मैं मैं ये कहता हूँ कि आप अपनी ज़ात को पहचान लें, इसी का नाम रूहानियत है। बहुत अच्छा जी, हमारे मज़हब में समा की अहमियत क्या है? सिमा से आप क्या मुराद ले रहे हैं? कवाली वगैरह का? देखिए जी, कवाली जो है एक मशरब है और चिश्ती ख़ानदान में इसका बहुत ज़्यादा रिवाज है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी चिश्ती हैं और इसी से ज़्यादा मंसूब रहते हैं, रग़बत भी है, और हर साल हम यहाँ पर अपने पास प्रोग्राम भी करवाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे चिश्ती सिलसिले के हिसाब से ये हमारी रूहानियत को फ़रोग़ देती है और हमें रूहानी तौर पर मजबूत करती है। अच्छा जी, अगला आप सूफिया का तर्ज़ तालीम जो है वो देखें, सूफिया और उलमा के तर्ज़ तालीम में हमेशा से फ़र्क रहा है, ये आज की बात नहीं है। पुराने दौर में भी अगर हम चले जाएं तो वहाँ भी सूफिया का जो निज़ाम तालीम है वो अलहदा है और उलमा का निज़ाम तालीम अलहदा है। सूफिया ज़ाहिर के साथ साथ बातिन को बनाने की कोशिश करते हैं, और उलमा जो हैं वो सिर्फ़ और उनकी तवज्जो जो होती है वो ज़ाहिर के ऊपर होती है। वो ज़ाहिरी तौर पर इंसान को अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए ज़ाहिरी तौर पर इंसान को निखारने की कोशिश करते हैं ताकि इसमें इल्म आ जाए, इसमें समझ बूझ आ जाए। लेकिन सूफ़ी जो है वो आपको तालीम भी देगा, यानी किताबी तालीम भी उसके पास होगी, और वो आपको तरबियत भी देगा। तो जो तर्ज़ तालीम सूफ़ियों के पास से मिलता है वो तरबियत की सूरत में मिलता है। बहुत अच्छा। वहदतुल वजूद किसे कहते हैं? ये दो नज़रियात थे, एक वहदतुल वजूद है, एक वहदतुल शुहूद है। और इस पे पुराने दौर में यानी पिछले ज़माने में बड़ी बहसें होती रही हैं मुख्तलिफ़ जगह में, और मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ़ अक़वाल भी आते गए। लेकिन मैं जहाँ तक समझ सका हूँ और जहाँ तक पढ़ चुका हूँ, जहाँ तक उस्तादों से मैंने सीखा है, उसमें ये है वहदतुल वजूद जो है वो इस नज़रिए का नाम है कि इस कायनात की हर शय में अल्लाह ताला अपनी शान कुदरत से मौजूद है। ठीक, माशाअल्लाह। अच्छा जी, अगला सवाल ये है कि हमारी इबादतें और सहाफ़तें दिखावा बन गई हैं, ऐसा क्यों? असल में मसला ये वाला है जनाब के मुसलमान जो है ना वो कुरान और सुन्नत से दूर होता गया, दीन से दूर होता गया, और माशरे के अंदर कुछ ऐसे लोग जिनका रूहानियत से कोई ताल्लुक़ नहीं था, जिनका कुरान और सुन्नत से कोई ताल्लुक़ नहीं था, उन्होंने ऐसे लोगों का लबादा ओढ़ कर माशरे में अपना मकाम बनाया, जिसकी वजह से एक आम मुसलमान यानी सादा मुसलमान जो था वो उनकी बातों में आकर अपने मकसद को भूल बैठा।
جس کی وجہ سے یہ جو کہا جا رہا ہے کہ عبادتیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، یہ عبادتیں قبول ہوتی ہیں الحمدللہ. ہمارا رب بہت ہی کریم ہے، بہت ہی رحیم ہے، وہ ہر کسی کی سنتا ہے. عبادتیں اور دعائیں یہ قبول ضرور ہوتی ہیں، لیکن اجر ملنے میں دیر اس لیے ہوتی ہے کہ ہمارے اپنے اعمال جو ہے نا وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ ہمیں ان کا فوراً سے کوئی اجر مل جائے. صحیح. اچھا جی، ہم معرفت الہی ایک علم ہے یا کیفیت کا نام ہے؟ اگر کوئی راہ سلوک کی منازل طے کرتا ہے تو اس کے لیے تو یہ علم ہے، لیکن اگر کوئی اس مسند پہ موجود ہے تو اس کے لیے یہ روحانی کیفیت ہے. اور معرفت ایک معرفت الہی، اس کا مطلب یہی ہے اللہ تعالیٰ کو جاننا. ٹھیک ہے نا. اور میں نے آپ کو شروع میں یہ بات کی تھی کہ ہر مسلمان اگر اپنے آپ کو پہچان لے تو وہ روحانیت کو بھی پہچان لیتا ہے. بہت اچھا. اور اس کائنات کی سب سے بڑی روحانی جو شے ہے یا روحانی جو مرتبہ ہے، یعنی روحانی جو عالم ہے، وہ میرے رب کی ذات ہے. ماشاء اللہ. کیا ہم طریقت کا نام لے کر شریعت سے دور تو نہیں ہو رہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں اس بات کو، اس لیے کہ جو 2 نمبر قسم کے انسان ہیں انہوں نے طریقت اور شریعت کو 2 مختلف نظریات سے دیکھنا شروع کر دیا ہے. انہوں نے شریعت کو علیحدہ کر دیا اور طریقت کو علیحدہ کر دیا، جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بندہ شریعت پر عمل کرے گا تو پھر وہ طریقت پر عمل کرنے والا ہوگا. اچھا، اب شریعت وہ چیز ہے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی، اور طریقت ہوتی ہے آپ کے جو پیر و مرشد ہیں یا آپ کا جو سلسلہ بیعت ہے وہاں سے جو آپ کو طریقہ مل رہا ہو اس پر عمل کرنا. تو جو بھی اللہ کا بندہ ہوگا، جو بھی اللہ کا ولی ہوگا، وہ شریعت کو چھوڑ کر اپنی طریقت پہ کیسے چلا سکتا ہے کسی کو؟ بہت اچھے، بہت اچھے. اچھا جی، اگلا سوال بھی اسی زمین پہ ہے کہ شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ جی بہت اچھا سوال ہے یہ بھی. دیکھیں، شریعت پر عمل کرنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، ہر مسلمان کے لیے. لیکن طریقت پر عمل وہ شخص کر رہا ہوتا ہے جو کسی روحانی سلسلے کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے. اب وہ اس پر عمل کرتا جائے گا تو اس کے لیے پھر معرفت الہی کے راستے کھلتے ہیں مرشد کی نظر سے، مرشد کی طریقت پہ چلتے ہوئے، مرشد کے فیض سے معرفت کے راستے کھلتے ہیں. اور جب معرفت کے راستوں پر کوئی شخص، کوئی بندہ چلنے لگتا ہے تو پھر اسے حقیقت الہی کی طرف اس کی لو لگ جاتی ہے اور اس کے دل میں حقیقت الہی کی محبت اور ایک شمع روشن ہو جاتی ہے. صحیح. اگلا سوال بھی بڑا اہم ہے کہ موت سے پہلے مرنا کسے کہتے ہیں؟ جی یہ بھی بہت اہم سوال ہے. موت سے پہلے مر جانا، جو میں کسی اور کی بات تو نہیں کرتا، لیکن میں یہ بات کہتا ہوں جو میں نے آج تک سیکھا ہے یا جو میں نے سمجھا ہے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے، زندگی گزارتے ہوئے، اس منزل پر چلتے ہوئے اب تک جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اپنی ہر خواہش کو اللہ کے لیے، اللہ کے حبیب کے لیے مقدر کر دیں. یعنی آپ اپنی ہر خواہش کو اپنے نبی کی خواہش پر قربان کر دیں. اس کا نام ہے موت. ماشاءاللہ، بہت اچھے. اگلا سوال آپ سے کرتے ہیں کہ پتے اور خشک روٹیاں کھا کر ریاضت کرنے والے لوگ یا درویش لوگ اب بھی موجود ہیں؟ جی اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات سجائی ہے، اور اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کے جو مخلوقات ہیں اس قسم کی جنہوں نے اپنی زندگی خاص طور پر اللہ کے لیے وقف کر دی ہے، ان میں آج بھی ایسے لوگ موجود ہوں گے. بے شک میرا خیر کسی کے ساتھ میرا ایسا واسطہ تو نہیں پڑا، لیکن میرا یہ یقین اور ایمان ہے کہ اللہ نے ایسی مخلوق جو پہلے موجود تھی وہ اب بھی موجود ہوگی، جو اللہ کی خاص عبادات میں مشغول ہوگی، جن کی وجہ سے آج زمانے پر کرم ہوتا ہے. ان کی وجہ سے، ان کی دعاؤں کے صدقے یا ان کی عبادتوں اور ریاضتوں کی وجہ سے آج جو مختلف مسائل کا شکار مسلمان ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کھا پی رہا ہے. یہ بڑا ہی امپورٹنٹ سوال ہے کہ آج کل ہر انسان درویش بننے کی کوشش میں مبتلا ہے. کیا اس کے لیے کوئی کسوٹی یا کوئی معیار ہے کہ اس کو پرکھ سکے انسان؟ دیکھیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کسوٹی ہمیں دے دی تھی.
آپ نے بہت یعنی 1400 سال پہلے آپ نے یہ بات فرما دی تھی کہ اگر کوئی شخص ایسا ہو جو ساری 80 سال کی زندگی پائے اور ساری زندگی وہ روزے رکھتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، ہر سال حج کرتا رہے، صدقہ و خیرات بھی کرتا رہے، اور خانہ کعبہ کے غلاف کے اندر لپٹ کر اگر اسے موت آ جائے اور اس کے دل میں اگر میری اور میرے اہل بیت کی محبت نہیں تو پھر اس کی تمام عبادتیں بیکار ہیں۔ تو یہ کسوٹی آپ کے سامنے بالکل صحیح۔ کیا آپ موروثیت کے قائل ہیں کہ والد کے بعد ان کا بیٹا ہی اس مسند پر آئے؟ نہیں جی، میں تو قائل نہیں ہوں اس بات کا۔ بات یہ والی ہے کہ میرا اپنا جو جس سیٹ پر میں دوسرا اس میں نقطہ یہ آ جاتا ہے کہ قابلیت کی بنیاد پر ہونا چاہیے یا بالکل قابلیت کی بنیاد پر ہونا چاہیے اصل میں۔ پھر دوسری میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ بات بھی ہوتی ہے کہ جو صاحب نظر ہوتا ہے وہ پہچان لیتا ہے کہ کس کو میں نے اپنی سیٹ دینی ہے۔ تو الحمدللہ ایسا شکر ہوا کہ میرے والد صاحب جو تھے وہ، حالانکہ میرے والد ہیں اور میرے دادا نے ان کو بھی اپنا بیٹا بنایا تھا، لیکن یہ سیٹ جو ہے وہ انہوں نے میرے والد کو نہیں دی، لیکن اور یہ سیٹ میرے حصے میں آئی۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ میرے والد جناب وہ اس سیٹ کے قابل نہیں تھے، لیکن حسن نظر ان کا مجھ پر تھا، بس بات اتنی سی ہے۔ اچھا جی، لامکاں کی تعریف کیا ہے اور فرشتے کہاں رہتے ہیں؟ جی فرشتے تو آپ نے دیکھا، آپ سنتے بھی رہے پڑھتے بھی رہے کہ فرشتوں کی جو دنیا ہے وہ آسمان ہے، عرش الہی ہے، یعنی اور 7 آسمان آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ 7 آسمان ہیں، ان کا جو آخری مقام وہ سدرۃ المنتہا ہے۔ عرش الہی پر بھی فرشتے موجود ہیں۔ ابھی ہم ان کی بات کر رہے ہیں جو عرش الہی پر ہیں، ابھی تو ہم زمین کے معاملات کو نہیں سمجھ پائے، تو ہم عرش کے معاملات میں کیوں پڑھتے ہیں؟ جناب اس زمین پر بھی اللہ کے فرشتے موجود ہیں اور وہ مختلف شکلوں میں، مختلف کاموں میں مصروف ہیں، اللہ نے ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں۔ پہلے تو ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ جناب جو معاملات زمین سے ہٹ کر افلاک کی طرف چلے جاتے ہوں، جہاں پر جو معاملات عرش الہی کے پر چلے جاتے ہوں، ہماری تو ابھی دسترس وہاں تک نہیں ہے، ہماری تو سوچیں وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، تو ہم اس کے متعلق سوچتے کیوں ہیں؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں آدمی فرشتہ صفت بن کر آیا، یہ محاورتاً تو کہا جا سکتا ہے، لیکن اس کو فرشتہ سمجھنا تو یہ تو۔ اچھا جی، روح کی اصل حقیقت کیا ہے؟ روح انسانی جسم کی بنیاد ہے، ٹھیک ہے؟ اس روح کو دنیا میں بھی رہتے ہوئے پھر یعنی عالم دنیا میں، عالم برزخ میں اور پھر عالم محشر میں تمام کردار اس روح کے اوپر ہی گھوم رہا ہے۔ یہ وہ روح ہے جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آدم میں اپنی روح پھونکی۔ جی ٹھیک ہے نا؟ اب یہ جو روح ہے اس کا ڈائریکٹلی تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے۔ صحیح۔ اس کو بنانے والا بھی وہی ہے، اس کو پھونکنے والا بھی وہی ہے، اس کو جسم کے اندر رکھنے والا بھی وہی ہے، اور اسی لیے اللہ نے فرمایا نا کہ میں اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اگلا سوال بڑا اہم ہے کہ ہماری آنے والی نسل اپنے مستقبل سے مایوس کیوں ہے؟ دیکھیں جی، اس کے نا اگر ہم سیاسی بات کی طرف دیکھیں، سیاسی دنیا روحانیت کے معاملے، اچھا اب اس میں ایسا معاملہ ہے نا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے، جی اول تو وہ دین سے دور ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ ہمیں سرکاری طور خطاب سے ہمیں ایسی کوئی تعلیم نہیں دی جا رہی جس سے ہمارے نوجوان کے دل میں اولیاء کی محبت پیدا ہو۔ ایک تو وجہ یہ والی ہے۔ دوسری وجہ یہ والی ہے کہ جو ہمارے گلی کوچوں میں 2 نمبر قسم کے لوگ بیٹھے ہیں، لبادہ اوڑھ کر کسی بھی پیر کا نام استعمال کرتے ہیں، کسی بڑے بزرگ کا نام استعمال کرتے ہیں، کسی اللہ کے ولی کا نام استعمال کر کے انہوں نے جو اپنے اوپر لبادہ اوڑھا ہے، اور اس لبادے کی آڑ میں اس پیر کے نام پر، اس بزرگ کے نام پر وہ جو لوگوں کے ساتھ دھوکہ فراڈ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے نوجوان نسل جو ہے نا وہ ایسے لوگوں سے بدزن ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اب وہ بدزن ہو جاتی ہے تو پھر معاشرے کے اندر ایک بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، آپ لکھتے بھی ہیں؟ نہیں جی، میں اس طرح تو نہیں لکھتا جس طرح آپ ماشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں۔ تصنیف نہیں ہے؟ نہیں، میری کوئی تصنیف نہیں ہے، لیکن میں نے کتابیں وغیرہ میں اپنی رائٹنگ کرتا رہتا ہوں، جو میرے خیالات ہیں وہ میں لکھتا رہتا ہوں، وہ جمع ہو رہی ہیں۔ نہیں، قابل ذکر کوئی کتاب کا نام ہو تو وہ اس لیے اس میں نہیں، ایسا کوئی میری کتاب، کوئی ایسی خواہش جو باوجود کوشش کے آپ کی آج تک پوری نہ ہو سکی ہو؟
کوشش اول تو ایسا کوئی کام نہیں ہے جو پورا نہ ہوا ہو. اللہ تعالیٰ کے کرم سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل بابا جی جناب ہمارے بزرگ ہیں، ان کی دعاؤں سے سارے کام حل ہو جاتے ہیں. لیکن ایک چیز کی خواہش ہے جی. کہ آقا علیہ السلام کی امت جو ہے وہ گناہوں سے نکل آئے، اور اسی کی میں کوشش میں لگا ہوا ہوں. جہاں تک میری کوشش ہے میرا رب قبول کر دے گا. ماشاء اللہ. آپ صبر اور شکر میں کسے اہمیت دیتے ہیں؟ دیکھیں جی، ہر حال میں صبر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا ان اللہ مع الصابرین. اگر شکر کی اہمیت زیادہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ان اللہ مع الشاکرین، لیکن حکم ہوا ان اللہ مع الصابرین. تو میں اس حکم پر عمل کرتے ہوئے صبر پر اہمیت زیادہ دیتا ہوں. کبھی آپ کو تنہائی میسر آئے تو کیا سوچتے ہیں؟ تنہائی جب میسر ہوتی ہے، بلکہ اب تنہائی تو ملتی نہیں، لیکن پھر بھی جب بھی کبھی میں اکیلا ہوتا ہوں تو اس کے لیے میرے دل کے اندر یہی خوف ہوتا ہے، یہ خیال ہوتا ہے کہ عالم دنیا اچھا ہو جائے، عالم برزخ اچھا ہو جائے، عالم محشر اچھا ہو جائے. جب یہ تین عالموں سے آپ کامیابی کے ساتھ گزر جائیں گے تو پھر آپ کا عالم جنت آپ کا مقدر بن جائے گا. تو میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ اپنی ذات کے اوپر، اپنی ذات سے موازنہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں نے اب تک جو زندگی گزاری ہے وہ کیسی گزری ہے، اس میں کہاں نیکیاں ہیں اور کہاں ہماری کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں. اگر وہ غلطیاں یاد آتی ہیں تو پھر ان کی توبہ کی جاتی ہے، اور جو غلطی یاد نہیں آتی، انجانے میں ہو جاتی ہے یا میں بھول چکا ہوں، ان کی بھی توبہ کی جاتی ہے اور اللہ کی رحمت کی طرف نظر کی جاتی ہے. کچھ لوگ آپ پر تنقید بھی کرتے ہوں گے، جی. کیسے ان کا سامنا کرتے ہیں؟ پیار سے یا غصے سے یا کس طریقے سے؟ تنقیدیں تو ہر جگہ پہ ہی ہوتی ہیں. مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ جہاں پر حق ہوتا ہے وہ ہمیشہ اکیلا ہی ہوتا ہے، اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ جو حق کے راستے پہ چلتا ہے تو تیر بھی اسی کی طرف برستے ہیں. تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر کوئی تنقید کرتا بھی ہے تو وہ کرے، مجھے کوئی اس پر اعتراض نہیں ہوتا. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ تنقید کرنے والے ہی وہ پیٹھ پیچھے تو بات کرتے ہیں، لیکن جب سامنے آتے ہیں تو وہی ہمارے ہاتھ چوم رہے ہوتے ہیں. تو میں ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، اللہ ان کو ہدایت دینے والا ہے. بہت اچھا. اپنے مریدین اور عوام الناس کے لیے کوئی میسج دیں؟ جناب، میں آقا علیہ السلام کی ساری امت کے لیے میرا یہ میسیج ہے، ضروری پیغام ہے کہ اپنی زندگی کو قرآن اور سنت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں. یہی نجات کا ذریعہ ہے، یہی کامیابی کا ذریعہ ہے. اسی سے آپ کی زندگی بھی اچھی ہوگی، آپ کی قبر بھی اچھی ہوگی اور آپ کی آخرت بھی اچھی ہوگی. ماشاء اللہ. بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. جی جناب، آپ کی ذرا نوازی ہے، آپ نے مجھے موقع دیا اس بات کا کہ میں اپنے کچھ چند الفاظ آپ کی توسط سے لوگوں تک پہنچا سکوں. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ.